بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 622 ہے اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تقربوا، اور تم قریب مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی، اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو بہترین ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی پختگی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور تم پورا کرو ماپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق ہی، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا، تو انصاف سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد، اوفو، تم پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، بھی اس کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ترجمہ یوں ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں، اگر نیت ان کے مال کو ضائع کرنا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ دوسری بات، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ تیسری بات، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں کرتا۔ چوتھی بات، جب بھی کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے وہ فیصلہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پانچویں بات، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ چھٹی بات، ان چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر سکو۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں بھی انہی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو کہ حرام ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو اللہ نے اس آیت میں حرام قرار دی وہ یتیم کے مال کو ناحق کھانا اور بلا ضرورت مال کو ضائع کرنے کی نیت سے استعمال کرنا، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کفیل جو یتیم کی کفالت کر رہا ہو مفلس و محتاج ہو تو بقدر ضرورت اس یتیم کے مال کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر محتاج نہ ہو تو اس کا استعمال اس کے لیے حرام، جب تک کہ وہ یتیم بالغ یا سمجھ بوجھ کی عمر تک نہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ ناپ تول کو پورا انصاف کے ساتھ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سپرد ایسے کام کیے گئے جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ یہ ترمذی کی روایت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ سنت ہے کہ ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی بھی کام کا حکم نہیں فرماتے، جو بھی حکم فرماتے ہیں اس کی طاقت کے بقدر حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جب بھی فیصلہ کرو یا گواہی دو تو ایسی صورت میں انصاف کا خاص خیال رکھو۔ انصاف کرتے وقت رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھو، اگر کوئی فیصلہ رشتہ دار یا دوست و احباب کے خلاف ہو تب بھی اس کو صادر کرو۔ ایسی چیزوں میں انصاف سے کام لو، اور جو عہد اللہ نے تم سے لیے ہیں، یعنی جو احکام اس نے تم کو دیے ہیں، جیسے شرک نہ کرنا، گناہوں سے بچنا وغیرہ، تم اس کے احکامات کو بجا لاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، ان چیزوں پر عمل کرو، اور جو تم نے اپنے گمان سے اور شیطان کے حکم سے ایجاد کر رکھے ہیں ان سے بچو، شاید کہ تم ان باتوں کو سن کر کچھ نصیحت حاصل کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ یہ آیتیں محکمات میں سے ہیں، یعنی یہ وہ آیتیں ہیں جن میں احکامات بیان کیے گئے ہیں۔
رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔